और ज़्यादा तशरीफ ले आएँ। सलवात पढ़ते हुए सलवात पढ़ेंगे कि एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सलवात पढ़ेंगे अज़ीज़ान मोहतरम अज़ादारान सय्यद शुहदा शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम माह मुहर्रम के अशरे के सिलसिले का 5वां बयान कामरात की मजलिस में लाकर छठी मजलिस अज़ा शबे 6 मुहर्रम इस पूरे अशरे का उन्वान किरदार मासूमीन करार दिया गया है ताकि हम मासूमीन के अमल को पहचान सकें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। मजलिस अज़ा खुद एक बहुत बड़ा अमल है, हर मासूम ने इसको अंजाम दिया। ये खुद इस बात की दलील है कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के अमल को पसंद भी करते हैं और उसको अपनाना भी चाहते हैं। ये मजलिस अज़ा अज़ीज़ान मोहतरम मुसलसल अर्ज़ किया कि अज़ादार इस तरह हो जाता है, इस मजलिस में आकर इसका किरदार बुलंद हो जाता है। अज़ादार अलमबरदार होता है, वफादार होता है और अज़ीज़ान मोहतरम हमेशा सच बोलने वाला ईमानदार होता है। यही अज़ा की और मजलिस अज़ा की सबसे बड़ी फजीलत है कि यहाँ पर इंसान मोहब्बत का दर्स लेने आता है, मोहब्बत का पैगाम देता है पूरी दुनिया को। इसलिए कि इमाम हुसैन ने इस दुनिया पर, इस आलम इंसानियत पर ऐसा एहसान किया है कि हर एक जब जिक्र इमाम हुसैन करता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा दिल इमाम हुसैन के साथ कितना करीब है, मैं इमाम के साथ कितना करीब हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम करबला मोहल्ला जब आप जाते हैं तो जानते हैं इस करबला मोहल्ला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ऐसी सरजमीन है कि जिसको इमाम ने खुद अपनी दौलत से खरीदा था और पूरे ज़ायरीन के लिए वक़्फ़ करके गए हैं कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप करबला जब जाते हैं तो सरजमीन इमाम हुसैन में जाते हैं, जहाँ पर इमाम का खून भी गिरा है, जहाँ पर इमाम ने खरीद कर ये वक़्फ़ करके बता दिया कि अब अगर कोई इस ज़मीन पर आकर हमला करता है तो गोया वो गासिब है, हम गासिब नहीं है, इसलिए कि ये सरजमीन इमाम हुसैन है। अब इसको कोई
جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا، اس زمین سے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا۔ امام نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ دیکھو اب میں نے یہ زمین خرید لی ہے، اب اگر لشکر یزید آتا ہے تو سمجھ جائیے وہ ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے اور غاصب بھی ہے۔ وہ غاصب بھی ہو جاتا ہے، وہ ظالم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ زمین ملکیت امام حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر تو سمجھ آئیے عزیزان محترم کس طرح امام نے اس کائنات پر احسان کیا ہے کہ تاکہ ایک ایک حجت کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، ایسی حجت قائم کی کہ اس کے بعد حجتوں کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اب اللہ کی آنے والی حجت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ فرزند زہرا نے ایسا عمل انجام دے دیا ہے کہ اب کوئی ظالم اس دنیا میں زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتا۔ یزید کی حکومت کتنی تھی؟ 3 سال کی حکومت تھی۔ یزید کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، جو لشکر تھا، وہ 3 سال کے اندر فنا ہو گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ کربلا میں 72 ایسے شہید تھے، ایسے شہداء تھے کہ جو بھی ان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آج پہچان امام حسین کے ذریعے ہے پوری دنیا کی، انسانیت کی پہچان امام حسین کے ذریعے ہے، دین کی پہچان امام حسین کے ذریعے ہے۔ عزیزان محترم جس کا اس زمانے میں سکہ چلتا تھا، وہ اس زمانے میں جس کا سکہ چلتا تھا، آج اگر کوئی سوانی فقیر بھیک مانگتا ہے تو اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، یا تو وہ علی کے نام پہ بھیک مانگتا ہے یا حسین کے نام پہ۔ کہاں گئی وہ طاقت، اور کہاں گئے وہ سکے؟ وہ حکومتیں تباہ ہو گئی ہیں، فنا ہو گئی ہیں۔ عزیزان محترم اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ دیکھیں کردار معصومین میرا موضوع ہے، ایک ایک کردار کو اپنانا ہے، امام حسین کی سیرت اپنانی ہے، 4 معصومین کی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ عزیزان محترم اللہ کے رسول کو جب بتایا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسالت دیکھیے عزیزان محترم، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ایسی عظیم ہستی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف کے اندر، قل اے حبیب کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ یعنی فرق کیا ہوا؟ انبیاء شریعت پر عمل کرتے ہیں، سبیل پر چلتے ہیں، لیکن نبی کی ذات ایک گرامی وہ ذات ہے، جب چلتا ہے تو سبیل خود بخود بن جاتا ہے۔ یعنی نبی کسی سبیل کا محتاج نہیں، نبی کی سیرت خود سبیل بن جاتی ہے، اور ایسی سبیل بن جاتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ھذہ سبیلی، اے حبیب کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ اور کیسا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں گا، اور کس انداز میں بلاؤں گا؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا و من اتبعنی، میں بلاؤں گا یا وہ شخص بلائے گا جس نے مکمل طور پر میری اتباع کی ہوگی۔ اتباع کوئی اور نہیں کر سکتا، نبی کی اتباع سوائے علی کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مکمل اتباع کرنے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کے علاوہ کون اتباع کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ شورى کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے خاندان والوں تک پہنچا دیجئے یہ پیغام، یہ اسلام پہنچا دیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے بازو جھکا دیجئے، لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین سے آپ کی اتباع کرتا ہے، اتباع کرنے والے کے لیے آپ اپنے شانے جھکا دیجئے۔ اب عزیزان محترم مکمل اتباع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یا تو علی ابن ابی طالب ہے، یا امام حسین ہے، یا امام حسن ہے۔ اور ہم نے دیکھا عزیزان محترم یا حکم ہو رہا ہے، اے نبی اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ بس 2 ہی موقع ہمیں نظر آئے کہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا، یا حسنین کے لیے ناکہ بن کر شانوں کو جھکایا ہے، یا علی کے لیے بتوں کو توڑتے وقت اپنے شانوں کو جھکایا ہے۔
सामने नहीं झुके, नबी के सामने है, कोई मामूली बात नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। या अली के लिए झुके हैं या फिर हसनैन के लिए झुके हैं, और अली के लिए तो ऐसे झुके अज़ीज़ान मोहतरम। ये बुतों का तोड़ने का मसला अगर आपने देखा, अब इसमें बहुत ज्यादा लोग परेशान भी हो जाते हैं कि बुत थे कहाँ पर, बुत छत के ऊपर थे, खाने काबा के अंदर नहीं थे, इसलिए कि खाने काबा में तो अली आने वाले थे, कोई बुत वहां रह नहीं सकता। बस बुतों को कहाँ रखा गया था? छत पर रखा गया था। बहुत तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब बुतों को तोड़ने का मसला पेश आया तो बहुत से अहज़ाब चाहते थे, देखिए बुत ही तो तोड़ना थे, कोई बड़ा काम तो नहीं था, या कोई खैबर को पता थोड़ी करना था, यहाँ कोई जंग थोड़ी करना थी, या कोई मजहब नहीं था, यहाँ कोई अमर में अब्बास नहीं था, बड़ा आसान काम था। सब असाब तैयार हुए, लेकिन नबी ने कहा कि नहीं, ये बुतों को तोड़ने का मसला है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर आप असाब की मदद नहीं लेते तो कहीं से सीढ़ी मंगा लीजिए ताकि आराम से ये बुत टूट जाए। कहा कि नहीं, बुत शिकनी का मसला है, मैं किसी बुत परस्त की सीढ़ी लेना भी नहीं चाहूंगा, सीढ़ी भी नहीं लेंगे हम। नहीं चाहिए सीढ़ी बुत परस्तों की, यहाँ बुत परस्तों का काम नहीं है, ना उनसे कोई चीज लेंगे अज़ीज़ान मोहतरम। यही तो देखिए हज़रत अली का भी फलसफा यही है, यहाँ पाकीज़ा माल खर्च होता है तो ये बरकतें होती हैं, यहाँ पे अज़ा का आज़ा होता है और जिक्र मासूमीन होता है। अब मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अली के बारे में तो बहुत से लोग एतराज करते हैं, बड़े बड़े कद बुलंद कद वाले साहबी मौजूद हैं, उनसे तोड़वा दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं कि उनके कद बड़े लंबे थे, नबी ने कहा कि नहीं, यहाँ कद की बुलंदी नहीं चाहिए, ईमान की बुलंदी चाहिए, अमल की बुलंदी चाहिए, यहाँ किरदार की बुलंदी चाहिए। किरदार मासूमीन का है, बुलंदियों पर फायज है किरदार। किरदार की बुलंदी चाहिए, मासूमीन, किरदार मासूमीन अज़ीज़ान मोहतरम। और क्या खूबसूरत अंदाज है कि अल्लामा मुहद्दिस देहलवी ने खूबसूरत अंदाज में इस मंजर को किस तरह अपने लफ्जों में बयान किया है कि ये काम ऐसा काम था अज़ीज़ान मोहतरम। देखिए पहले ही कहा है कि बुत वही तोड़ सकता है जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया, और तीन किस्म के लोग तो तोड़ ही नहीं सकते, जो मुशरिक हों, काफिर हों, मुनाफिक हों, ये तीनों कभी बुत शिकन नहीं हो सकते अज़ीज़ान मोहतरम। और वही तोड़ सकता है जिसका चेहरा करमल्लाहु वजहू हो, यानी यहाँ करमल्लाहु वजहू तोड़ेगा, रज़ी अल्लाह के बस की बात नहीं है बुतों को तोड़ना। करमल्लाहु वजहू, जिसका चेहरा कभी बुतों के सामने झुका ना हो। अब अज़ीज़ान मोहतरम, मुहद्दिस देहली कहते हैं, या अली तू कारे हक अंजामी दही, तू कारे हक मिकुनी, ए अली आप हक का वजीफा और काम अंजाम देते हैं। और नबी के बारे में कहा, मन हकरा बारे हकरा में कसम, और मैं हक को उठाने वाला हूँ। अली हक को अंजाम देता है और नबी हक को उठाता है। अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अली बोला, अली बोला, अली 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 हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। शान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, शान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बरकत सलावत। अली तू कारे हक में कुली, ए अली तू कारे हक अंजाम दे रहा है। मन बारे हक रा मी कसम, मैं हक को उठाने वाला हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, दोष रसूल पर सवार होकर अली ने बुतों को तोड़ा। मर्तबा है ये अली का कि दोष रसूल पर कोई और सवार नहीं हो सकता। ये सिर्फ या नबी के दोष या बेटों के लिए झुक सकते हैं,
یا علی کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابی ساتھی جو ہوتا ہے وہ بڑا عقیدت مند ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے خطبہ بیان فرمایا اور خطبے میں کہا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی کا کوئی حق ہے، آپ کی توجہ میری جانب رہیں، کسی کا اگر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، کسی کا بھی کوئی حق ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرا ایک قصاص ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اپنی ناکوں کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ بجائے ناکہ کے لگنے کے، سواری کے لگنے کے میرے لگا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ قصاص ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحیح ہے، تازیانہ گھر سے منگایا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، تازیانہ گھر سے منگایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو کبھی کسی کو تازیانہ مارا ہی نہیں، اور اگر کسی مارا بھی ہوتا کسی نے، اللہ کے رسول نے تو کسی کو اذیت ہی نہیں پہنچائی، رحمت للعالمین ہے، اور اگر کوئی مار بھی دے، خطا میں اگر لگ جائے تو اس کا قصاص نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں تمہارے جھوٹوں کو حق دینے کے لیے تیار ہوں، تم میرے سچوں کو کبھی حق سے روکنا نہیں، تم میرے سچوں کو حق ضرور دے دینا۔ یہ پیغام دیا ہے بہت بڑا عزیزان محترم۔ بس صحابی ہے، صحابی نے کہا کہ بس یا رسول اللہ اس وقت میرے جسم پر لباس نہیں تھا، جب آپ کا تازیانہ لگا اللہ کے رسول نے وہ تازیانہ منگایا اور اس کے بعد اپنے لباس اپنے جسم سے کرتے کو ہٹایا۔ صحابی یہ چاہتا تھا، اس نے ایک صورتحال بنائی تھی، وہ چاہتا تھا مور نبوت کو بوسہ دینا۔ اس نے مور نبوت کو بوسہ دیا کہ یا رسول اللہ میں صرف مور نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا۔ بس یہی فرق ہے عزیزان محترم علی میں اور صحابیوں میں۔ جہاں صحابیوں کے ہونٹ ہوتے ہیں وہاں علی کے قدم ہوتے ہیں، جہاں پر علی کے قدم ہیں وہاں پر صحابیوں کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم یہی فرق ہے اہل بیت علیہ السلام میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوات پڑھیے مل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے چاہنے والوں سے کہا فمن تبعنی فمن تبعنی، بس جو بھی میری اتباع کرے گا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہو جائے گا۔ یہاں اتباع کی بات ہو رہی ہے عزیزان محترم۔ نبی کی اتباع کس نے کی؟ علی نے کی یا حسن نے کی یا حسین نے کی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کر لی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ اب منیت کے معنی آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ بس یہی فرق ہے عزیزان محترم کہ علی کے لیے کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ حسین منی و انا منہ، میں حسین سے ہوں۔ و حسین منی و من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ و انا من حسین۔ اب عزیزان محترم یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ منیت کی سند اسے ملتی ہے یا تو وہ اتباع کرنے والا ہو، یا وہ رسول کا خون ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے، یا رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ بس یا تو ہمیں علی نظر آتا ہے یا حسن نظر آتے ہیں یا حسین نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اپنے نانے کا وعدہ نبھائی دیا، راہ خدا میں سب کچھ لٹائی دیا، سر دے کے جنت خرید لی، اس حسین کی سخاوت کو لاکھوں سلام۔ پنجتن کل ایمان، مشکل کشا غنی بادشاہ، امیر دو جہاں، صدیق اکبر، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ منیت کے معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں، عزیزان محترم، من کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ منیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو، یا وہ رسول کا خون ہوتا ہے یا رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ بس یا تو ہمیں علی نظر آتا ہے یا حسین نظر آتا ہے۔
کہ ایک ہوتے ہیں کے والے، ایک ہوتے ہیں سے والے، آج کل اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں در والے، ایک ہوتے ہیں گھر والے، بہت سارے عزیزان محترم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو عزیزان محترم کے والے کون ہوتے ہیں؟ کے والے وہ ہوتے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں. دیکھیے رشتہ داری کے قسمیں ہوتی ہیں، ایک نسبی ہوتی ہے، ایک حسبی ہوتی ہے، ایک سببی ہوتی ہے. سببی رشتہ داری اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے رشتہ دار بن جاتا ہے اور ایک لفظ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. نکاح ہوتا ہے تو رشتہ بنتا ہے، طلاق ہوتی ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کے والے تو ہو سکتے ہیں، سے والے نہیں ہو سکتے، منیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے. اب سورہ برات کا مسئلہ یہی تھا کہ سورہ برات جب فتح مکہ سے پہلے اللہ کے حکم سے نبی نے کسی صحابی کے ذریعے سورہ برات کو بھیجا. کس کے ذریعے؟ کسی صحابی کے ذریعے. کہاں بھیجنا تھا؟ مکے والوں کو سنانا تھا. سورہ برات کے اندر سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ کے اندر پیغام کیا ہے کہ بت پرستی مت کرو، نفاق نہ کرو، یعنی منافق نہ بنو، مشرک نہیں بنو، اور اللہ کی عبادت کرو. یعنی شرک سے روکنا تھا، ظلم سے روکنا تھا، کفر سے روکنا تھا، نفاق سے روکنا تھا. یہ اس کا مضمون ہے سورہ توبہ کا. ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں کہ اے نبی اس صحابی سے آپ سورہ برات کو لے لیجئے اور علی کو دے دیجئے، یعنی کے والے سے لے لیجئے اور سے والے کو دے دیجئے. اس لیے عزیزان محترم اس نے یہ کہا، کیا بتایا؟ جبرائیل کہتے ہیں لا یعدیہا الا انت ورجل منکا، یا تو آپ پہنچا سکتے ہیں یا رجل منکا، یا وہ رجل جو آپ سے ہوگا. اب رجل کے معنی مرد کے نہیں ہے بلکہ ایسا بہادر ہوگا جس نے نہ شرک کیا ہوگا نہ کبھی بھاگا ہوگا. رجل کے معنی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے عزیزان محترم؟ کہ انسان، رجل کا مطلب کیا ہے؟ صرف مرد معنی نہیں ہے یہاں، بلکہ کہا کہ ایسا انسان پہنچا سکتا ہے یہ سورہ برات، یہ سورہ توبہ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، کہ جس نے کبھی سجدہ نہ کیا ہو بتوں کو، کبھی بت پرستی نہیں کی ہو، کبھی شرک نہیں کیا ہو، کبھی کفر نہ کیا ہو. بس عزیزان محترم یہی تو شان ہے نبی کی کہ فوراً جبرائیل نازل ہو جاتے ہیں. حالانکہ سورہ برات تھی، پڑھ کے سنانا تھی، لیکن بتا دیا کہ دیکھو یہ وارث قرآن نہیں ہے، یہ کام بھی وارث قرآن کا ہوتا ہے. صرف قرآن کو حفظ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کو حفظ بھی کرنا ہے اور وارث کتاب کا درجہ بھی حاصل کرنا ہے. یہ سوائے نبی کے اور علی کے کسی کو حاصل نہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. بس یہاں سے اب آپ ایک پیغام لے کے جائیے عزیزان محترم کہ ہم کہتے ہیں کہ جنگ علی سے کس نے کی؟ فلاں نے جنگیں کی، صفین میں جنگ ہوئی، جمل میں جنگ ہوئی. ہم کہتے ہیں نہیں، علی سے نہیں لڑے بلکہ نبی سے لڑے. نبی نے فرما دیا حرب کا حربی، سلم کا سلمی. اے علی جو آپ سے جنگ کرے گا وہ آپ سے جنگ نہیں کرتا بلکہ نبی سے جنگ کرتا ہے. تو سمجھ جائیے عزیزان محترم جو علی سے لڑتا ہے وہ صرف علی سے نہیں لڑتا، وہ نبی سے لڑتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جنگ صفین علی سے نہیں ہوئی، جنگ جمل علی سے نہیں ہوئی، بلکہ جنگ جمل، جنگ صفین نبی سے ہوئی ہے. اس لیے کہ علی سے لڑنے والا نبی سے لڑنے کے لیے تیار ہے، علی سے جنگ کرنے والا نبی سے جنگ کرتا ہے. بس یہاں سے یہ پیغام مل جاتا ہے الحق و ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں صحابی کہاں پہ تھا، فلاں لوگ کہاں پر تھے. نہیں عزیزان محترم، حق کا علی کا نام ہے، یعنی جہاں جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. جبھی کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک راہ پر ہو، علی تنہا ایک راہ پر ہو، تو علی کو نہیں چھوڑنا، پوری دنیا کو چھوڑ دینا. پوری دنیا کو چھوڑ دو لیکن علی کو نہیں چھوڑو. اس لیے کہ علی معیار حق بھی ہے، معیار ایمان بھی ہے. صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد. یہی عزیزان محترم پہچان ہے کہ تحریر کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم حدیثوں کو کس طرح ملاتے ہیں؟ قرآن کو قرآن سے ملاتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اب حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو قرآن سے ملائیں گے. قرآن کے مطابق ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر قرآن کے
खिलाफ है तो हदीस सही नहीं है। अब इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो तहरीर है, तहरीर को तहरीर से समझा, लेकिन अब तस्वीरें हैं, अल्लाह के रसूल के बहुत सारे सहाबी हैं, इनको कैसे पहचाने? तो एक ही मियार है अज़ीज़ान मोहतरम, तहरीर को पहचानने के लिए कुरान साबित है, और अगर तस्वीरें पहचानना चाहते हो अल्लाह के रसूल की तो अली से मिलाते रहना, जो अली के साथ है समझ जाना वही नबी का हकीकी सहाबी है। जो अली से दूर हो जाता है ना वो मुसलमान रहता है ना सहाबी रहता है। अली की मंजिलत यह अज़ीज़ान मोहतरम कि अली को छोड़ दोगे तो ना तुम्हें दीन मिलेगा ना दुनिया मिलेगी, इंसान दीन से खारिज हो जाता है। तो मेयार अली है, और यही वजह है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को छूने के लिए वुजू का होना जरूरी है, यानी जिस्म पाक होना जरूरी है। अगर कुरान छूना चाहते हो तो वुजू करके छुओ, इसलिए कि जिस्म का पाक होना जरूरी है। और अगर अली तक पहुंचना चाहते हो तो रूह का पाक होना जरूरी है, शजरों का पाक होना जरूरी है। इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो रूह भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए। इंसान अगर पाक होना चाहता है, पाकीज़ा होना चाहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम चाहते हो मुझसे मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ए हबीब कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। बस नबी की इत्तिबा करके तुम अल्लाह के महबूब बन सकते हो, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इत्तिबा के माने जानते हैं आप? इत्तिबा के माने ये हैं कि जहां नबी के कदम हो वहीं हमारे कदम होने चाहिए, यानी सीरत नबी की हो, और अगर अमल करना चाहते हैं तो नबी की सीरत को देखकर अमल करें, नबी के किरदार को देखते रहें। और यही तो करबला में हमें दर्स मिलता है कि नबी वाले को अगर पहचानना है तो फर्जंदे ज़हरा नवासे रसूल को देख लो, बस जहां हुसैन होगा वहीं हक होगा, वहीं हिदायत होगी। अब किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह से मोहब्बत करो तो मेरी इत्तिबा करो, और मेरी इत्तिबा करोगे तुम अल्लाह के महबूब भी कहलाओगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन ने ये ऐसा दर्ज दे दिया है कि इत्तिबा की मिसाल कायम कर दी, और हुसैनियों के लिए पैगाम है कि हर जमाने में इत्तिबा का रास्ता खुला हुआ है, इत्तिबा का दर खुला हुआ है। ये हिदायत का रास्ता कभी ये बंद होने वाला रास्ता नहीं है, इसलिए कि जब तक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, समझ जाइए कि आज भी हुसैन पुकार रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। इमाम हुसैन ने पैगाम दे दिया है कि मेरे चाहने वाले हर जमाने में जहां मेरा नाम सुनेंगे वो मेरे नाम की वजह से हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, और जो हुसैन से मिल जाता है वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये है पैगाम अज़ीज़ान मोहतरम, करबला का सबसे बड़ा पैगाम। आप जानते हैं कितने सवालात होते हैं करबला के वाक़े के बारे में कि इमाम हुसैन जब चले थे मक्का से मदीना, मदीने से मक्का, और उसके बाद जब चले तो एक बड़े अजीब और गरीब वाक़यात पेश आए। एक वाक़े में नबी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इमाम ने ज़मीन खरीदी थी ताकि कोई हमला करता है किसी के घर पे तो वो जालिम कहलाता है, कासिब कहलाता है। तो इमाम ने बता दिया कि ना हम जंग के इरादे से आए थे, ना हम लड़ने के इरादे से आए थे, ना किसी और मकसद के लिए, इसलिए जो हमला करता है वही जालिम कहलाता है। और दूसरी बात अज़ीज़ान मोहतरम जो बहुत ज़्यादा तारीखों में बयान की जाती है, मैंने मसाइब के जुमलों में बयान किया था, इमाम जब मक्के से चले थे तो बहुत सारी मंजिलें आई, एक शुर्ब का मुकाम था। इमाम ने कहा कि यहाँ पर पानी भर लो जितना भर सकते हो, तो काफी पानी का जखीरा कर लिया। इमाम हुसैन के इस छोटे से काबले में बहुत ज्यादा पानी, किसी को समझ में नहीं आई वजह क्या थी कि इमाम पानी भरने का हुक्म दे रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा दर्द है हमारे लिए, इसलिए कि ये फर्जंद ज़हरा तमाम हुज्जतें कायम करना चाहते हैं। जमीन खरीदी और कहा जितना पानी भरना है भर लो। किसी को समझ में नहीं आया होगा इसमें हिकमत क्या है इमाम की। समझ में जब आया, जब हुर का 1000 का लश्कर जब देखा, होता क्या था अज़ीज़ान मोहतरम, पहले ज़माने में तारीख है ये बहुत अजीब तारीख, कि जब इंसान घर से निकलता था तो कभी ऐसा होता था
کہ ہم پانی لے کے جاتے ہیں اور راستہ بھٹک جاتے ہیں، بڑے بڑے لشکر راستہ بھٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں۔ مسلمین عقیل کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، کافی لوگ مر چکے تھے کیونکہ مختلف راستوں سے آئے تھے۔ اسی طرح ان کا لشکر راستہ بھٹک گیا تھا، پیاس کی شدت سے اس کی حالت غیر تھی۔ امام نے یہ حالت اپنی امامت کے علم سے، بصیرت سے وہی سمجھ گئے تھے کہ جو حسین کو گرفتار کرنے آیا ہے، راستہ روکنے آیا ہے، اس کے لشکر کو بھی امام حسین سیراب کر کے جائیں گے۔ ان کے لشکر کے تمام سپاہیوں کو پانی پلایا، جانور کو پانی پلایا۔ کیا وجہ ہے عزیزان محترم؟ امام وقت حجت خدا ہوتا ہے۔ حجت خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے تمام راستے اس کے لیے واضح کر دو تاکہ اس کے اوپر اللہ کی تمام حجتیں قائم ہو جائیں۔ روز قیامت کہہ نہ سکے کہ میں اس لیے گمراہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس ہدایت کا راستہ نہیں۔ ارے جس کے پاس حسین ہو وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ حسین کا تو چہرہ دیکھو گے تو تمہاری ہدایت ہو جائے گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد جب مدینے سے اگر آپ دیکھیں، مدینے سے امام چل رہے تھے، تب سوال یہ ہوتا ہے کہ دو شخصیتیں کیوں نہیں گئی امام کے ساتھ؟ ایک محمد حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جانتے ہیں آپ یہ عظیم شخصیت عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے کے سب سے بڑے تاجر، سب سے زیادہ ثروت مند، دولت مند، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی کو اگر قرض چاہیے ہوتا تھا، صرف حضرت جعفر طیار کی ضمانت اس کو مل جاتی تھی تو تمام مدینے کے تاجر اس کو قرض دینے پہ تیار ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عظمت تھی، اور آپ کے بیت الشرف کے باہر سواریوں کی قطاریں ہوتی تھی، ہر ایک کے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں عزیزان محترم کہ یہ دو ہستیاں کیوں چھوڑ کے گئے امام؟ حالانکہ جعفر طیار بھی جانا چاہتے تھے، محمد حنفی سے کہا کہ نہیں، آپ کی صحت صحیح نہیں ہے، آپ یہاں پر رہیں، آپ بھی یہاں پر وارث سے خاندان بنی ہاشم کے مدینے کے اندر جو مستورات رکی تھی، اور عبداللہ ابن جعفر طیار بھی وہاں پر سرپرست اور وارث بنا کر، یعنی بتا دیا امام نے کہ اگر نبی یا امام چاہے سفر پہ بھی جاتا ہے تو نہ اپنے خاندان کو لاوارث چھوڑتا ہے، نہ اس امت کو لاوارث چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ہر جگہ وارث کا انتظام کر کے جاتا ہے کہ تاکہ دنیا لاوارث نہ ہو جائے۔ یہ ہے فلسفہ کہ یہ دو ہستیاں مدینے میں رکی، امام کی اجازت سے رکی۔ اور اب عزیزان محترم، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب عبداللہ اتنے دولت مند و سبب مند تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کتنی ہوگی؟ آپ جانتے ہیں ایک لقب اور ہے بی بی زینب کا، ثانیہ خدیجہ کبریٰ، کہ جس طرح خدیجہ نے ہزاروں لوگوں پر احسان کیا، بخشش کی، اسی طرح زینب کبریٰ نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور ہر سوالی کو کچھ نہ کچھ ملا۔ جہاں تک آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، حضرت علی اکبر کو پالنے والی شخصیت کا نام بھی زینب ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی پوتی ہے جس نے نبی کو پالا تھا، تو شبیہ پیغمبر پالنے والے بھی زینب جیسی باعظمت خاتون ہونی چاہیے۔ علی اکبر کو پالنے والی زینب، قاسم کو پالنے والی زینب، حضرت عباس کی تربیت کرنے والی زینب، اور محمد کی ماں زینب علیہ مقام۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں اور مولا امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیے، مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ اور جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں امام کی جان کو خطرہ ہے تو جعفر طیار جاتے ہیں حاکم بخت سے، مدینہ کے حاکم سے امان نامہ لے آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ امان نامہ لے آیا ہوں، اب آپ کو مدینہ میں کسی سے خطرہ نہیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں جاؤں گا مدینہ چھوڑ کر، اس لیے کہ یہ وعدہ ہے، ٹپلی ہے میرا
کہ دین کو بچانا ہے۔ ظاہر ہے جعفر طیار کے فرزند عبداللہ ابن جعفر طیار وہ حکمتیں نہیں جانتے تھے، وہ سیاست نہیں جانتے تھے کہ حاکم وقت کیا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا امام نے اس حاکم کی امان کو رد کر دیا، اور اب جعفر طیار چاہتے ہیں جانے کے لیے۔ امام نے کہا نہیں، آپ یہیں رہیں گے۔ بس یہ وہ منزلت تھی کہ جہاں سے عقیدت معلوم ہوتی ہے، معرفت معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی معرفت یہ تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے اپنے ساتھ لے جانے کی تو میری طرف سے اون و محمد آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ یہ آپ کے محافظ کہلائیں۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے امام کا سفر، اور امام کے سفر سے پہلے کے ایسے عجیب و غریب واقعات کہ جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ بس امام نے کہا صحیح ہے، اگر اون و محمد جانا چاہتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں۔ ادھر بی بی زینب آتی ہیں، امام نے کہا میں جا رہا ہوں۔ بس بی بی زینب نے، دیکھیں یہ ادب ہوتا ہے، یہ تہذیب ہوتی ہے، خاندان کی تہذیب۔ بی بی زینب نے ہمیں پیغام دیا کہ بے شک مجھے اجازت مل چکی تھی، میں چاہتی تو بغیر جعفر طیار، بغیر عبداللہ ابن جعفر طیار کے اجازت کے جا سکتی تھی۔ بی بی آتی ہیں کہ اے عبداللہ، میرا بھائی یہاں سے جا رہا ہے اور میں نے آج تک ایک لمحہ بھی حسین کے بغیر نہیں گزارا، بس یہ دیکھنا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ کیا وقت کے امام نے اجازت دے دی؟ کہا وقت کے امام میرے بھائی نے اجازت دے دی۔ کہا کہ عبداللہ سے پوچھ کے آؤ۔ تو بس عبداللہ نے وہی جواب دیا، اے بی بی میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں، کہ جب جس کو حسین نے اجازت دے دی تو اس کو عبداللہ کیا کرے گا روک کر۔ بس بی بی زینب تیار ہیں، آپ کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام اون ہے اور دوسرے بیٹے کا نام محمد۔ اون اور محمد یہ بھی اس لشکر میں ہیں، اس قافلے میں ہیں۔ عزیزو، یہ قافلہ 2 محرم کو پہنچا، اور اس کے بعد 9 محرم گزرنے کے بعد شب عاشور جب آتی تھی، ساری بیویاں اپنے اپنے قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر پہلے شہید ہو جائیں، تمہیں پہلے جانا ہوگا۔ بی بی زینب بھی اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد کو تیار کر رہی ہیں کہ جانتے ہو تم کون ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ بس ایسی جنگ کرنا کہ لوگ خود کہیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ بس اون و محمد بہت زیادہ سن نہیں تھا، 12-13 سال کا سن ہے، بہت زیادہ زندگی کے ایام نہیں گزارے، اور وہ کس ناز اور نعم سے پلے ہوں گے کہ جس کا بابا عبداللہ ابن جعفر طیار ثروت مند ترین زینب علیہ مقام جہاں خیرات بڑھتی ہو جس گھر میں، وہاں سے یہ بچے پل کر آئے ہیں، کس ناز و نعم سے پلے ہوں گے، کس نعمتوں کے ساتھ پلے ہوں گے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بس اون و محمد کو بھی سمجھا رہی ہیں، اون و محمد تیار ہے کہ مادر گرامی صرف مولا سے اجازت دلا دیجئے۔ بس اجازت دینے کے لیے زینب علیہ مقام دونوں بچوں کو خود پکڑ کے لاتی ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں، اپنے بھائی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں کہ بھیا تم تو جانتے ہو میں نے آج تک تم سے کبھی سوال نہیں کیا۔ بس زینب کا جب یہ چہرہ دیکھا، امام نے کہا کہ کیا وجہ ہے، یہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ کہا میں چاہتی ہوں میرے دونوں بچوں کو رن میں جانے کی اجازت مل جائے۔ بس امام نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف اون و محمد کو سوار، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو امام حسین نے سوار کرایا، اور ایک کس طرح سجا کر اون و محمد کو سوار کرایا، اور بی بی زینب نے کہا خدا حافظ۔ اون و محمد جاتے ہیں اور میدان میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر ہم لڑتے لڑتے پانی کے قریب آ جائیں تو پانی نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ ابھی ارے اصغر پیاسا ہے، ابھی
सकीना प्यासी है, और मोहम्मद जंग कर रहे हैं। इस बहादुरी से जंग की कि लश्कर पीछे हटने लगा। बहुत से सिपाहियों को, अरे बहुत सौ को वासिले जहन्नुम किया। एक मर्तबा दोनों भाई बिछड़ जाते हैं। दुश्मन के लश्कर ने मिलकर हमला किया। अरे ओनो मोहम्मद, एक भाई पानी के करीब आता है, परात के करीब। दूसरे भाई ने कहा, ए भैया पानी नहीं पीना, अभी सकीना ब्यासी है, अभी अजगर ब्यासा है। बस ओनो मोहम्मद जंग कर रहे। एक मर्तबा जालिम ने ऐसा वार किया, अरे ओनो मोहम्मद जमीन पे आए, मौला को मदद के लिए पुकारा। एक तरफ अब्बास है, एक तरफ हुसैन है। अरे देखा ओनो मोहम्मद के लाशे, अरे टुकड़े टुकड़े हो गए। एक लाशे को अब्बास ने उठाया, एक लाशे को हुसैन ने उठाया। बस जैसे ही खैमे की तरफ लाते हैं, फिजान ने बीबी ज़ैनब से कहा, अरे आइए शहजादों की ज़ियारत कर ले। बीबी ने कहा, अरे मैंने इसलिए नहीं भेजा कि उन्हें मोहम्मद बताए। अरे बीबी आके देखिए। अरे क्या देखा, एक तरफ उनका लाशा है, एक तरफ मोहम्मद का लाशा है। ज़ैनब ने सर शुक्र रखा, सर सजदे में रखा, ए मालिक तेरा शुक्र है। अरे मेरे बच्चों ने मेरे भाई के सामने शर्मिंदा ना होने दिया। अल्लाह, अरे ये वो माँ है जो अपने बच्चे का जिसने मातम ना किया हो। ये काफिला जब जाता है और शाम के जिंदान से जब हुसैनी काफिले को रिहाई मिलती है, अरे हर बीवी अपने वारिसों के साथ लेकर मातम कर रही थी। अरे शाम की औरतों ने देखा दो छोटे छोटे सर है। अरे कहा क्या इनकी कोई माँ नहीं है? ज़ैनब ने कहा, अरे इनकी प्यारी माँ मैं हूँ, मैं अकबर का मातम कर रही हूँ। अरे मैं अब्बास का मातम, मैं हुसैन का मातम। अल्लाह, ज़ैनब का इम्तिहान खत्म न हुआ। ये काफिला मदीना पहुंचा, सारी अमानतें पहुंचाई। अब ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था, माँ की ममता थी। एक मर्तबा घर में आती है, बाल सफेद हो चुके हैं, अब्दुल्ला पहचानते ही नहीं है। ज़ैनब ने कहा, अरे मैं ज़ैनब उलिया मुकाम हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, ये बीवी। जैसे ही बीवी घर में आती है, एक मर्तबा गुजरा देखा, एक तरफ उनका बिस्तर है, एक तरफ उनका बिस्तर, एक तरफ मोहम्मद का बिस्तर। ज़ैनब के मुख में माँ की ममता जाती, एक चीख बुलंदी, ए दोनों मोहम्मद, अपनी माँ को माफ कर देना। अरे तुम पे रो ना सकी। हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीर और सगीरा को माफ फरमा, हमारी तौफीक़ात खैर में जा मोहम्मद आले मोहम्मद का भी वास्ता, हमारी मुश्किलात का सामना करना, मोमिन की तमाम हाजतों को पूरा फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फरमा, करबला वालों की सीरत पर चलने की तौफीक़ अता फरमा, गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारे मज़लूम की मग़फ़िरत फरमा, इमाम के ज़हूर में तारीफ़ फरमा, हमें सिवाय गम आले मोहम्मद के और कोई गम नसीब न फरमा, लश्कर इमाम में शामिल होने की तौफीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।